Assalamu alaikum. I am Ruth Zahra and you are watching best vlog of today. The love for the animals and especially I am talking about the cat. Islam में जानवरों से मोहब्बत. Definitely our religion is Islam and it gives each and everything in a detail. We can never be misled. We cannot lose our path. اسلام میں بلیوں سے محبت کرنے کے لیے کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر بلی کسی برتن سے پانی بھی پی لے تو وہ پانی بھی پاک رہتا ہے اور وہ برتن بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور سے محبت اتنی تھی اور جس میں خاص طور پر نمایاں طور پر بلی کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی کا نام ابو ہریرہ بھی آتا ہے. بلیوں سے محبت کے حوالے سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک عورت بلی پر ظلم کیا کرتی تھی تو اس کو دنیا میں ہی جہنم کی یعنی عذاب کی وعید سنائی گئی تھی. اگر آپ بلیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں اور ان کی فیلنگز کا خیال کرتے ہیں تو یہ اسلام میں آسانی اور نرمی کا باعث ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک انسانیت کو جنم دیتا ہے، کیونکہ معاشرے میں طرح طرح کے جانور جو لاوارث ہیں یا جو پھر رہے ہیں روٹی یعنی کوئی ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ایسے جانوروں کو اپنی شرارت کے تحت مارنا، ظلم کرنا، اذیت دینا نہایت غلط ہے. اور اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اسلام نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے. چاہے اسلام ہو یا کوئی اور مذہب، کسی اور مذہب میں بھی کسی جانور پر بھی ظلم کرنے کو سختی سے منع کیا گیا ہے. آج جب میں اپنے ورک پلیس پر آئی so I saw a cat. Firstly, I got scared to touch about the cat because I am afraid of the animals. But then I recalled my message, what I have got from the Islam. We should love our animals. We should love the animals, either they are pet or not. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی جانور سے محبت کریں گے جس کو آپ نے لے کر پالا یا جو آپ کا پالتو ہے. ہر جانور محبت کا متلاشی ہے اور ہر جانور کی آنکھ میں ایک محبت اور ایک انسیت نظر آتی ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے رکھا جائے. بے شک کچھ جانوروں کے نصیب میں شروع سے ہی اچھے دن ہوتا ہے کہ وہ کسی کے گھر پر جاتے ہیں اور بادشاہت کسی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو آپ کے بچے ہوئے کھانے کی بھی متلاشی ہیں، جنہیں اگر آپ کا بچا ہوا کھانا مل جائے تو ان کا کھانا اچھے سے ہو سکتا ہے، ان کا گزر بسر ہو سکتا ہے. میں سوسائٹی میں اکثر نالا رہتی ہوں ایک چیز سے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ ہم پر سوسائٹی کو لے کر کچھ حقوق ہیں. حقوق تو ہر انسان یاد رکھتا ہے لیکن فرائض کوئی یاد نہیں رکھتا. والدین کو بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہر جانور محبت کا روادار ہے، ہر جانور سے محبت کی جائے. لیکن آج کا ٹاپک میرا ہے ہی بلیوں کے حوالے سے، کیونکہ میں نے یہ بات بھی کافی سنی ہے اور اس کی واضح طور پر ہمیں دلیل بھی ملتی ہے کہ بلی کو پھول سے بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے. یہ آلریڈی اتنی نازک ہے، یہ آپ کا ظلم کیا ہی برداشت کرے گی. اکثر میرا گزر ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کچھ بچے اپنے آسانی کے خاطر یا اپنے مزے کی خاطر جانور پر ظلم کرتے ہیں. کسی بلی کو مارنا یہ سخت ناپسند عمل ہے اور یہ جرم ہے، اور اس کی معافی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا تو آپ کو اس انسان سے معافی مانگنی چاہیے. تو کیا ہوگا اس جانور کا جو آپ کی قید میں پریشان ہوا یا جسے آپ کی وجود سے تکلیف ہوئی. آپ اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جسے تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے. تو افضل بنایا گیا ہے لیکن آپ نے اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے محنت کرنی ہے. آپ سے مراد میں بھی، کیونکہ میں خود بھی سوسائٹی کا حصہ ہوں. کبھی کبھی انسان بہت جھنجھلا جاتا ہے، کسی جانور کو ڈانٹ کر یا بھگا کر چلا جاتا ہے، پھر خوش ہوتا ہے تھوڑی دیر کو. لیکن کیا آپ نے کبھی اس جانور کی فیلنگ محسوس کی ہے؟ اسے کیسا لگتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے آپ سے، وہ آپ کے اتنے بڑے وجود سے ڈرتا ہے، اس کی آنکھوں میں ڈر ہے، وہ سہم جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسے تھوڑی دیر میں پیار سے بلا لیں تو وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ کی طرف آ جاتا ہے، یعنی وہ مجبور ہے اور آپ کے پاس اختیار ہے. تو یہیں پر میں اپنی بات کو کنکلیوڈ کروں گی کہ اپنے سے جو کمزور ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور. تو آپ پھر انسان ہیں. بہرحال میرا میسج یہ ہے کہ آپ نے جانوروں سے محبت کرنی ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے پاس چھوٹے نازک چھوٹی چھوٹی سی بلیاں جا رہی ہوتی ہیں ان کا خیال کرنا ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا. تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں آج میری ملاقات جس بلی سے ہوئی تھی، میں آپ کو اس سے ملاقات کرواتی ہوں.